السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ دو خبریں، بہت بڑی خبریں ہیں اور دونوں کا تعلق جنگ سے ہے۔ ایک خبر ہے الیکشن کے متعلق، دوسری خبر ہے قانون کے متعلق۔ یعنی یہ جنگ الیکشن اور قانون کی جو پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان چل رہی ہے اسی سے متعلق معاملہ ہے، اور یہ جنگ ظاہر ہے سپریم کورٹ نے چھیڑی ہے، پارلیمنٹ نے تو نہیں چھیڑی۔ اب کہانی جو ہے وہ آگے جا چکی ہوئی ہے۔ کچھ تاثر یہ آ رہا تھا، کچھ خبریں آ رہی تھیں، کچھ انفارمیشن تھی کہ معاملات کافی حد تک ٹھیک ہو گئے ہیں، جنگ کی نوبت نہیں آئے گی، اب معاملات خاموشی کے ساتھ اندر کھاتے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جو معاملات طے کروانے والے تھے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے اب عمل درآمد آگے سے نظر آئے گا تو پھر معاملات جو ہے وہ ٹھنڈے کیے جائیں گے، ورنہ معاملات زیادہ گرم ہوں گے، کیونکہ پہلے کچھ کمٹمنٹس کی گئی تھیں وہ پوری نہیں کی گئی۔ یہ میں ذرا مشکل میں ہوں بات کرتے ہوئے، کیونکہ معاملہ بڑا حساس ہے، تو بہرحال آگے چل کر کوشش کروں گا اس کو ذرا کھول کر بات کر سکوں، بیان کر سکوں، کیونکہ معاملہ پارلیمنٹ کا ہے، معاملہ سپریم کورٹ کا ہے۔ ہمارے سامنے تو پارلیمنٹ سپریم ہے، مگر سپریم کورٹ کہتی ہے نہیں میں سپریم ہوں۔ پارلیمنٹ میں جانے والے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو آئین کی 50ویں سالگرہ پر جاتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر ہونے والے کنونشن میں، تو ان کے اوپر تنقید ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن سپریم کورٹ کی بینچ میں بیٹھ کر جو معاملات جس طرح چلائے جا رہے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کی ذات پر تنقید کرنے والے اس چیز کے اوپر تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں۔ درخواستیں جس طرح لائی جاتی ہیں اور جس طرح ان درخواستوں کے اوپر فوراً بینچ بن جاتے ہیں، یہ بذات خود بتا رہا ہے کہ جناب یہ جسٹس جو ہے یہ نہیں ہے، اسپیڈی جسٹس۔ مطلب پاکستان میں لوگ جو ہیں لاکھوں مقدمات ہیں، 50,000 سے زیادہ مقدمات جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن جو سیاسی معاملات ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں۔ کل میرے پاس انفارمیشن آئی تھی کہ چیف صاحب جو ہیں وہ سیاسی معاملات سے ذرا پیچھے ہٹنا شروع ہوئے ہیں۔ قاضی فائزہ صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات کو بھی اسی حوالے سے دیکھا جا رہا تھا۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے بعد میں رات کو کسی ٹی وی ٹاک شو پہ کہا کہ بحران حل ہو گیا ہے، کیسے حل ہوا ہے نہیں بتاؤں گا۔ اب پتہ نہیں جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے وہ بحران کے حل کی طرف ہے یا پھر بحران کو اس نہج پر لے کر جانا جہاں لڑائی ہو اور پھر ایک بچے، کیونکہ یہ لڑائی براہ راست پارلیمنٹ کی اور سپریم کورٹ کی ہے۔ پارلیمنٹ یا حکومت جس کو لیڈ کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب، حکومت کو، پارلیمنٹ کو اسپیکر کر رہے ہیں، اور دوسری طرف چیف جسٹس صاحب ہیں، ظاہر ہے جن کے ساتھ اپنے باقی جج صاحبان بھی نہیں ہیں۔ اب کہانی کچھ یہ ہے کہ ایک تو چیف صاحب نے بلا لیا ہے افسروں کو، الیکشن کمیشن کے سیکریٹری کو، اور وہ جو ہمارے پاکستان کے بینک، اسٹیٹ بینک جو ہے ہمارا، اس کے گورنر کو، ان کو بلا لیا ہے کہ جناب آؤ نا ذرا بتاؤ، میں نے حکم جاری کیا تھا پنجاب میں انتخابات کروانے کا، اس کے لیے جو پیسے درکار تھے، اس کے لیے جو سہولتیں درکار تھی وہ آپ کیوں نہیں فراہم کر رہے، یا رکاوٹ کیا ہے؟ اور پھر معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ معاملہ توہین عدالت سے زیادہ اہم ہے، یہ حکم عدولی جو ہے یہ توہین عدالت سے زیادہ اہم معاملہ ہے، کیونکہ یہ الیکشن کا معاملہ ہے، اور بات تو ٹھیک ہے۔ اب دوسرا معاملہ جو پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک بار نہیں 2 بار قانون منظور کیا، وہ قانون تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات فرد واحد سے لے کر سپریم کورٹ کو منتقل کرنے کا۔ جس طرح آپ فرد واحد کے اختیارات تھے پاکستان میں، صدر مملکت کے پاس اختیارات ہوتے تھے، صدر صاحب پارلیمنٹ کو بیٹھ کر ڈکٹیٹ کروا رہے ہوتے تھے، اسمبلیاں توڑ رہے ہوتے تھے، جو مرضی کر رہے ہوتے تھے۔ آصف زرداری صاحب نے آخری، اس سے پہلے اپنا نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے 97 میں 58(2) بھی ختم کر کے وہ اختیارات پارلیمنٹ کو دیے تھے، مگر اس وقت بھی پھر وزیر اعظم کی ذات کو مضبوط کیا گیا تھا اس قانون میں۔ مگر جو 18ویں ترمیم میں آصف زرداری صاحب نے کہا کہ جی ایوان صدر کے اختیارات لے کر سپریم کورٹ کو دو، اپنا پارلیمنٹ کو دے دو، تو اس میں وزیر اعظم کی ذات کو مضبوط نہیں کیا گیا تھا، پارلیمنٹ کو مضبوط کیا گیا تھا۔ تو بالکل اسی طرح یہ جو نیا قانون ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ جناب از خود نوٹس ہوگا وہ چیف جسٹس نہیں لے سکیں گے۔ چیف جسٹس اپنے 2 سینئر موسٹ جج صاحبان کے ساتھ ایک کمیٹی بنا کر بیٹھیں گے، جو میجورٹی فیصلہ کرے گی اس فیصلے کے اوپر پھر عمل درآمد کیا جائے گا۔ میجورٹی اگر کہتی ہے کہ سو موٹو بنتا ہے تو بنے گا، اگر نہیں کہتی تو نہیں بنے گا۔ پھر بینچ بنانے کا اختیار بھی
میجورٹی 3 ججز کی کمیٹی میں میجورٹی کے پاس ہوگا۔ اب اس کو چیلنج کروایا گیا ہے، لاہور ہائی کورٹ میں درخواست، اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست، سپریم کورٹ میں درخواست آ گئی، اور سپریم کورٹ کے درخواست گزار جناب چودھری غلام حسین صاحب ہیں، جھوٹے آدمی، مطلب اس طرح کے جھوٹ بیٹھ کر بول رہے ہوتے ہیں ٹی وی پر۔ راجہ عامر خان ہے کوئی، اور پھر ایڈوکیٹ طارق رحیم، خواجہ طارق رحیم اور اظہر صدیق صاحب۔ خواجہ طارق رحیم صاحب وہ ہیں جنہوں نے پچھلے دنوں جن کی اپنا ثاقب نثار کے ساتھ آڈیو منظر عام پر آئی تھی، جس میں وہ مریم نواز کے متعلق مغلظات دونوں صاحبان بک رہے تھے، کیونکہ مغلظات بولی نہیں جاتی، بکی جاتی ہیں، اس لیے یہ ایک زبان کا وہ ہوتا ہے، اردو میں یہی کہا جاتا ہے کہ گالیاں بکنا، گالیاں دینا نہیں ہوتا، گالیاں بکنا ہوتا ہے، دی تو کوئی اچھی چیز جاتی ہے نا۔ تو بہرحال وہ ان کی آڈیو آ گئی، تو خواجہ صاحب اور اظہر صدیق صاحب یہ انہوں نے دائر کی، اور اس میں فریق بنایا گیا وزارت اپنا قانون کو، وفاق کو، وزیر اعظم کو، اور وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری صدر علوی کو اور ان کے پرنسپل سیکریٹری، یعنی ان کے ذریعے۔ اچھا، اب اس میں کہا گیا کہ جناب یہ جو قانون ہے یہ اس کو کالعدم کیا جائے، یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اختیارات کو خاتمے، اور سپریم کورٹ کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، سپریم کورٹ کی عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے یہ معاملہ۔ اب درخواستیں آئیں، اور درخواستیں آنے کے بعد اچھا اس میں کچھ اور بھی ایک شہری ہیں اپنا مشکور حسین صاحب ہیں، ندیم سرور ایڈوکیٹ ہے، یہ بھی ہیں اس میں، تو الگ الگ خبریں، ایک ایکسپریس کی خبر ہے، ایک جیو نیوز کی خبر ہے، تو بہرحال ایسے موقع پر پھر بہت سے آ جاتے ہیں سامنے۔ اچھا، لیکن اس میں جو دلچسپ چیز ہے، ظاہر ہے عدالت میں چیز آتی ہے، عدالت انٹرٹین کرے گی، لیکن جو معاملہ ہے جو ہمارے سامنے جو درپیش ہے ہمیں مسئلہ، ایک اور دریا کا سامنا ہے اس قوم کو، ہم خیال دریا کا۔ اس بار تو ساری حدیں پار ہو گئی ہیں بھائی، 8 رکنی بینچ بنا ہے، اور یہ 8 رکنی بینچ میں سارے جج صاحبان انہوں نے وہ ڈالے ہیں جو جج صاحبان ہم خیال سمجھے جاتے ہیں۔ میری سعید چودھری صاحب کی معرفت، یعنی ان کے ذریعے میری جو انفارمیشن تھی ان سے لی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کے پاس ابھی اس طرح میجورٹی نہیں رہی، جو 6 رکنی بینچ پیچھے بنایا تھا انہوں نے، اس میں جو جسٹس قاضی فائزہ صاحب کا جو فیصلہ تھا، انہوں نے فیصلہ دیا تھا نا وہ اسکوپ نوٹس کیس کی سماعتیں ساری روک دی جائیں جب تک قانون کے مطابق پروسیجر ایڈاپٹ نہیں ہوتا، تو اس کے اوپر جو 6 رکنی بینچ بنایا تھا، تو چودھری صاحب کا خیال تھا کہ اس کے اندر بیٹھے بھی ایک آدھ جج صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے ہم خیال نہیں رہے، لیکن بہرحال یہ جو بینچ بنا ہے چیف جسٹس صاحب خود ہے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب ہیں، جسٹس محمد علی مظہر صاحب ہیں، جسٹس عائشہ ملک صاحب ہیں، جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب ہیں، جسٹس شاہد وحید صاحب ہیں۔ اب اس میں اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو سوائے 1 2 کے یا 3 کے، باقی جو جج صاحب ہیں نا، 5 جج صاحبان اس میں وہ ہیں جو سندھ اور لاہور ہائی کورٹ سے سینئر موسٹ جج صاحبان کو، جس وہاں کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کو نظر انداز کر کے جن کو ایلیویٹ کیا گیا تھا، اور ان میں کچھ وہ ہیں جو پچھلے دنوں جن کو ایک اپنا سپریم جوڈیشل کمیشن میں معاملات طے نہیں ہو رہے تھے، تو پھر مذاکرات کے ذریعے، باہر مذاکرات کے ذریعے معاملات طے کر کے چیف جسٹس صاحب کی مرضی کے جج صاحبان ان کو دیے گئے، اور پھر کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ جی میں عدالت کو کسی ایک جو تاثر ہے کہ جی کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی فیور میں ہے تو میں وہ نہیں کروں گا، انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی، مگر پھر جن سے انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی وہ یہ رونا رو رہے ہیں کہ جناب چیف جسٹس صاحب نے پھر اپنی کمٹمنٹ توڑ دی۔ مگر اب جب یہ بینچ بنا ہے تو یہ بینچ تو یہ بتا رہا ہے کہ جناب یہ سارے کے سارے ہیں وہ جج صاحبان ہیں جو چیف جسٹس صاحب کی رائے سے باہر جاتے ہی نہیں ہیں۔ ایک دور میں افتخار چودھری نے ہم خیالی کی تھی نا، ہم خیال کے علاوہ اتفاق رائے کے فیصلے۔ تو اب کیا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جج صاحبان جو ہیں یہ بیٹھ کر پارلیمنٹ کے قانون کو اڑا دیں گے جو کہ عمران خان صاحب جس کے خلاف ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو اس وقت نہیں پاکستان کی عدلیہ سپریم کورٹ بااختیار نہیں چاہیے، عمران خان کو اس وقت بااختیار چاہیے چیف جسٹس، اور چیف جسٹس صاحب خود بھی اپنے آپ کو بااختیار رکھنا چاہ رہے ہوں گے۔ اسی لیے عمران خان صاحب کے جو صدر ہیں انہوں نے پارلیمنٹ کا قانون مسترد کر کے پارلیمنٹ کو واپس بھیج دیا تھا کہ یہ مجھے منظور نہیں ہے، یہ قانون ٹھیک نہیں ہے،
پھر پارلیمنٹ نے جوائنٹ سیشن میں منظور کر کے بھیجا، ابھی قانون نافذ العمل نہیں ہوا، اس سے پہلے عدالت کل اس کی سماعت کرنے جا رہی ہے 8 رکنی بینچ۔ اب کل اگر رانا ثناء اللہ صاحب کی بات پر میں جاؤں، اور مجھے کسی ایک دوست نے فون کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی معاملات جو ہیں اب اس نہج پر آ گئے کہ پہلے آپ عمل کریں، اس کے بعد ہم آپ کی بات پر یقین کرتے ہوئے آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی تھی کہ جی آپ جو ہیں اپنا کہ بحران حل ہو گیا ہے، اور انہوں نے کہا تھا، وہ ندیم ملک کے شو میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں بتا نہیں سکتا کہ بحران حل کیسے ہوا ہے، لیکن ہو گیا ہے۔ اب اگر وہ جو میرے پاس انفارمیشن تھی، اگر اس انفارمیشن کی بنیاد پر میں کہوں تو ہو سکتا ہے کہ قانون اسٹرائک ڈاؤن نہ ہو، برقرار رہے اور درخواستیں مسترد کر دی جائیں، ہو سکتا ہے اگر انفارمیشن ٹھیک ہے۔ انفارمیشن ہے نا، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اگر رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ دعویٰ ٹھیک ہے کہ بحران حل ہو گیا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ تمام درخواستیں جو ہیں وہ مسترد ہو جائیں گی اور قانون آ جائے گا، نافذ العمل ہو جائے گا۔ ایک اور معاملہ کہ اس کے بعد کیا ہوگا، تو پھر اس کے بعد اگر قانون اسٹرائک ڈاؤن کر دیا جاتا ہے تو پھر پارلیمنٹ دوبارہ بنا دے گی، لڑائی بڑھ جائے گی۔ پھر وہ جو میں نے آغاز میں کہا نا کہ پھر لڑائی کسی ایک کے وجود کے خاتمے تک رہے گی، ادارے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، ظاہر اسی طرح ہوتے ادارے تباہ و برباد، تو پھر ایک ادارہ جو ہے اس کی جو ہے وہ ادارہ ظاہر سپریم کورٹ ہے۔ پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکتی، پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ قانون سازی سے روک نہیں سکتی۔ یہ 2009 نہیں ہے یا 2011 نہیں ہے کہ افتخار چودھری 18ویں ترمیم واپس بھیج دیں اور یہ کہیں کہ جناب اس کو اس طرح کر کے ججز کے تقرر والے معاملے کو میرے پاس واپس بھیجو، ورنہ پوری کی پوری جو آئین سازی ہے وہ ساری کی ساری میں روک دوں گا، اس کو کالعدم کر دوں گا۔ یہ ذرا اور دور ہے۔ پارلیمنٹ کھڑی ہوئی ہے، پارلیمنٹ کہے گی کہ ٹھیک ہے جی آپ نے اسٹرائک ڈاؤن کیا، ہم نے دوبارہ بنا دیا، تو لڑائی آگے جائے گی۔ ایک اور معاملہ جو چیف جسٹس صاحب نے آرڈر کیا تھا کہ جی انتخابات پنجاب کے ہوں گے 14 مئی کو، ہمیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ سپریم کورٹ صرف پنجاب کے انتخابات 90 دن میں یا فوراً کروانے پر، یعنی ظاہر ہے خلاف ورزی تو ہو چکی ہوئی ہے، 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے تھے، تو پنجاب کے انتخابات پر وہ اتنے زیادہ ان کا فوکس کیوں ہے؟ خیبر پختونخوا کے انتخابات کے لیے درخواست کیوں واپس کر دی گئی؟ کیوں ان کو پشاور ہائی کورٹ بھیج دیا گیا؟ یہ ایک سوال اپنی جگہ موجود ہے۔ وجہ یہ ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں تخت لاہور کی لڑائی ہے، اور نظر بھی آ رہا ہے تخت لاہور کی لڑائی ہے، اور یہ لڑائی آج سے نہیں لڑی جا رہی۔ یہ تخت لاہور کی لڑائی بھٹو کی شہادت کے بعد پنجاب پیپلز پارٹی سے چھیننے کے لیے شروع ہوئی تھی اور ابھی تک چل رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کو تو دوبارہ پنجاب کبھی ملا نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب نے پنجاب میں اپنی گرفت جمائی تھی، پاپولر جماعت بن گئی تھی، نواز شریف کو نواز شریف سے چھیننے کے لیے پتہ نہیں کب سے 2011 سے تو کم از کم سنجیدہ کوششیں ہو رہی تھی، پھر دھرنے ہوئے، یہ سارا کچھ سب سامنے ہے۔ اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے ان کو جو الیکشن کمیشن نے رپورٹ جمع کروائی تھی کہ جی ہمیں جو درکار سہولیات تھیں، پیسہ، سیکیورٹی اور دیگر جو سہولیات تھیں وہ نہیں فراہم کر رہی حکومت، انہوں نے رپورٹ جمع کروا دی تھی پرسوں، کل کل تو سپریم کورٹ نے کچھ نہیں کیا۔ آج چیف جسٹس صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے اور پرسوں 14 اپریل کو چیمبر میں طلب کر لیا ہے سیکریٹری خزانہ کو، گورنر اسٹیٹ بینک کو، سیکریٹری الیکشن کمیشن کو، ان کو کہا کہ آئیں بتائیں نا ذرا کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں نہیں پیسے فراہم کیے جا رہے، کیوں حکم عدولی کی جا رہی ہے۔ اب یہ معاملہ جو ہے، یہ معاملہ دوبارہ اس معاملے میں ظاہر ہے اگر چیف جسٹس صاحب الیکشن کی طرف جانے کی اپنے حکم کے اوپر عمل درآمد کے لیے آگے بڑھیں گے تو ان کے سامنے سپریم کورٹ کھڑی ہے، ان کے سامنے پارلیمنٹ کھڑی ہے، کیونکہ حکومت نے معاملہ پارلیمنٹ کے حوالے کر دیا کہ جو 21 ارب روپے پنجاب کے لیے چاہیے، حکومت نے یہ کہا ہے کہ جناب پیسہ جو بھی ہوتا ہے نا حکومت خرچ کرتی ہے، اس کی پارلیمنٹ سے منظوری ضروری ہوتی ہے، پارلیمنٹ منظوری دے گی تو دے دیں گے، نہیں دے گی تو ہم نہیں دے سکتے۔ کیا عدالت سیکریٹری کو، گورنر کو یا سیکریٹری الیکشن کمیشن کو تو انہیں عدالت کرے گی؟ ظاہر ہے وہ تو کہہ رہے کہ جناب ہم کیا کر سکتے ہیں، وزیر اعظم کو کہیں، تو کیا عدالت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو تو انہیں عدالت سے گھر بھیج دے گی؟ وہی ایکشن دوبارہ دہرایا جائے گا جو 2 روز پہلے کل آزاد کشمیر میں ہوا ہے، یا کچھ سال پہلے یوسف رضا گیلانی کو نائل کر کے ہوا تھا۔ وزیر اعظم کو نائل کر دے گی سپریم کورٹ، ایک اور وزیر اعظم منتخب ہو جائے گا، وہ کہیں گے پارلیمنٹ کہے گی ہم تو نہیں دیں گے پیسے،
ہم تو صرف ایک دن میں انتخابات کروانے کی کا ہماری قرارداد ہے، ہمارا فیصلہ ہے کہ انتخابات ایک دن میں ہوں گی، قومی اور صوبائی. ہم نہیں دیں گے پیسے، حالات نہیں ٹھیک. تو کیا اس کے بعد سپریم کورٹ دوبارہ ایک اور وزیر اعظم کو نااہل کرے گی، یا معاملہ کہیں جا کے رکے گا، یا پھر وہی بات رانا ثناء اللہ صاحب والی، یا جو میری انفارمیشن تھی کہ اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب دیکھیں گے، ان کو جو رپورٹ دی جائے گی ان کی بنیاد پر وہ کہیں گے چلیں اگر حالات ٹھیک نہیں ہیں تو پارلیمنٹ نے بھی قراردادیں منظور کی ہوئی ہیں تو پارلیمنٹ جا کر فیصلہ کرے. دونوں امکانات ہیں، ممکنات ہیں. زیادہ امکان تو یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کہیں گے ایسی تیسی، میں بتاتا ہوں سب کو، بلاتا ہوں سب کو، اسپیکر کو بھی بلا لیں، پھر قرارداد تو اسپیکر کی صدارت میں پارلیمنٹ نے منظور کی ہوئی ہے. تو لڑائی جو ہے پھر وہی بات کہ لڑائی کسی ایک کے خاتمے پر جا کر ختم ہوگی. پارلیمنٹ تو ختم ہونے سے رہی، سادہ سی بات ہے. باقی آپ سمجھدار ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.